صحیح مسلم اور ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن احبان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تو اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ اس کے علاوہ قیامت سے پہلے ایک اور بہت بڑی نشانی ظاہر ہوگی۔ یہ نشانی دخان یعنی دھواں ہوگی۔ یہ آخری علامت ہوگی جو مسلمانوں کو نظر آئے گی۔ یہ دھواں 40 روز تک چھایا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے رب نے 3 چیزوں سے ڈرایا ہے۔ پہلی چیز دھواں ہے جو مومن کو اتنی تکلیف دے گا جتنی زکام اور کافر کا مواخذہ کرے گا تو وہ پھول جائے گا، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلے گا۔ دوسری چیز جانور اور تیسری دجال۔ اس نشانی کے ظہور کے بعد یمن سے ایک نرم ہوا چلے گی اور سب مومنوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی۔ اس ہوا کی گرفت سے صرف کافر بچیں گے تاکہ ان پر عذاب ڈالا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ نظر نہ آنے والی علامات ہوں گی۔ یہ علامات میں اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں بیان کر چکی ہوں۔ انہیں تمام مومن نہ دیکھ سکیں گے، تاہم انہیں دوسرے افراد سے پتہ چلے گا۔ عرب کے کچھ علاقوں میں لوگوں کو شاید یہ علامات دکھائی دیں گی، جہاں سے دنیا کے دیگر علاقوں تک بات پہنچے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر 3 طرح کے عذاب ہوں گے: زمین کا دھنسنا، صورتوں کا مسخ ہونا، سنگ باری۔ یہ عذاب اس وقت آئیں گے جبکہ گانے والیوں اور آلات طرب یعنی موسیقی کے آلات کا چرچا ہوگا، جبکہ شراب نوشی عام ہوگی۔ تاہم زمین کا دھنسنا، سنگ باری اور صورتوں کا بگڑنا عام نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عذابوں سے بچا رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مومنوں کو موت دے دے گا تاکہ وہ نہ تو قیامت کا زلزلہ دیکھ سکیں اور نہ ہی جزیرۃ العرب میں ظاہر ہونے والے 3 عذاب۔ یہ عذاب خاص جماعتوں پر نازل ہوں گے۔ ان 3 علامتوں کے بعد آخری بڑی علامت ظاہر ہوگی۔ یہ ہولناک حقیقی انقلاب کی پہلی نشانی ہوگی۔ یمن سے یا مشرق سے ایک آگ نکل کر لوگوں کو ہانک کر سرزمین شام میں محشر کے میدان میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کر لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کر دے گی۔ یہ آگ کسی کافر کو پیچھے نہ رہنے دے گی بلکہ سب کو اچھی طرح ہانک کر آگے لے جائے گی۔ جو ان میں سے پیچھے رہا یہ اسے کھا جائے گی، یہاں تک کہ تمام کافر شام میں میدان حشر میں پہنچ جائیں گے۔ بعض روایات میں عرفات کے میدان کا بھی ذکر ہے، ہو سکتا ہے شام سے میدان عرفات تک ہو یا اس سے آگے ہو، واللہ عالم۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، سو آپ اس روز کا انتظار کیجئے جب آسمان میں ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہوگا جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے گا۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ دھوئیں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یمن سے بھینی بھینی ہوا چلائے گا۔ اس ہوا سے ہر مومن جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ مر جائے گا، جبکہ باقی وہ رہیں گے جو کافر و مشرک اور لا دین ہوں گے، ان میں ذرا برابر بھی بھلائی نہ ہوگی۔ یہ دوبارہ اپنے آباء و اجداد کا دین یعنی بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رات دن نہ گزریں گے یہاں تک کہ لات و عزیٰ کی عبادت ہو، یعنی غیر اللہ کی پرستش ہوگی۔ اس وقت ہر جانب باطل ہی باطل ہوگا، کوئی ایک بھی گھر ایسا نہ ہوگا جہاں بت پرستی اور برائی عام نہ ہوگی۔ لوگ جنگلی جانوروں اور درندوں کی طرح زندگی گزاریں گے، خدا اور اس کی تعلیمات کو بھلا کر بدکاری اور بدکماشی میں پڑ جائیں گے۔ زنا کاری و بے شرمی باعث افتخار ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل ایمان دابہ کے بعد 40 سال تک خوب چین سے رہیں گے، پھر اس کے بعد انہیں موت گھیر لے گی اور ایک بھی مومن زندہ نہ رہے گا، صرف کافر ہی کافر ہوں گے جو جانوروں کی طرح سڑکوں پر زنا کرتے پھریں گے۔ نکاح سے کوئی اولاد نہ ہوگی، سب ولد الزنا اور اشرار الناس ہوں گے اور قیامت صرف ان پر قائم ہوگی۔ اشرار الناس شرارتی لوگ، اس سے مراد ایسے لوگ ہوں گے
جو انسانوں کی صورت میں جانور ہوں گے، وہ نکاح کے بغیر بچے جنیں گے، ان میں کوئی بھی کلمہ گو نہ ہوگا اور قیامت انہی پر آئے گی۔ یہ لوگ نہ حلال کو سمجھیں گے اور نہ ہی انہیں حرام کی تمیز ہوگی۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو 30 سال کے لیے بانجھ کر دے گا اور ان کے ہاں پہلے سے موجود ولد الزنا کو جوان ہونے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا کہ جوان ہو کر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، مگر ایسا نہ ہوگا، وہ مومن نہ ہوں گے۔ اس کے بعد ان پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا اور یہ عذاب ہوا کی صورت میں ہوگا۔ اس ہوا کے چلنے سے پہلے ہی اہل ایمان تو مر چکے ہوں گے، اب تمام مخلوق پر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو 30 سال تک کیوں مہلت دی جائے گی؟ اس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہوں گے اور قیامت مسلط ہو جائے گی، تو بچوں کو بھی اس عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عذاب جن 3 بندوں سے مرفوع ہے ان میں بچہ بھی ہے، جس کو بلوغت سے پہلے عذاب نہیں دیا جاتا۔ یقیناً اسی حجت کے تحت بچوں کو جوان ہونے دیا جائے گا تاکہ وہ ہوش و حواس میں توبہ طائب ہو کر اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، مگر کافر ہی کیا جو سمجھ سکے۔ آخر کار وہ اس تکلیف دہ عذاب کا مزہ چکھ کر رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے، کیونکہ وہ باوجود اتنی ڈھیل کے نصیحت نہ پکڑیں گے، لہٰذا جہنم ہی ان کا ابدی ٹھکانہ بنے گا۔ قیامت کی آخری گھڑیوں میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی جانب ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آگ تمہارا پیچھا کرے گی جو لوگوں کو گھیرے میں لے گی، اس میں دردناک عذاب ہوگا، یہ لوگوں اور ان کے اموال کو کھا جائے گی۔ یہ 8 دن میں تمام دنیا میں اتنا چکر پورا کرے گی، یہ ہوا بادل کی طرح اڑے گی، اس میں آواز بادل کی گرج سے زیادہ گرجدار ہوگی، یہ لوگوں کے سر پر عرش سے زیادہ قریب ہوگی اور اس کی گرمی دن کی نسبت رات کو زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اب میں ملوں گی آپ سے اسی طرح کی ایک اور نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔